مفتی صاحب میں جواہرات کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس یہ رف خام مال آتا ہے جسے میں تراش کر کے زیورات میں بھی اتارتا ہوں اور فری سائز کے اندر بھی تیار کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جب ہمارے پاس یہ خام مال آتا ہے تو ہم اس کی مزدوری جو ہے گرام میں لیتے ہیں یا کیرٹ میں لیتے ہیں؟ اب جب ہم سے یہ پارٹی پوچھتی ہے کہ اس کے اندر سے کتنا مال نکلے گا تو مفتی صاحب ہم ایک آئیڈیا ہی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک رف ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ریکوری کبھی 25% آتی ہے، کبھی 40% آتی ہے، کبھی 35% آتی ہے۔ تو کیا آیا کہ یہ معاملہ درست ہے؟ مفتی صاحب ایک سوال اور ہے میرا کہ یہ رف آتی ہے میرے پاس، اب میں اسے بناتا ہوں، بنانے میں تراشنے میں یہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں میرا قصور بھی نہیں ہے۔ اب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ بتا دیجئے گا کہ اس کا ہرجانہ جو ہے میری طرف آئے گا یا مالک کی طرف آئے گا؟ یہ تو طے ہے کہ جتنے بھی نگینے تیار ہوں گے جی انہیں وزن کے اعتبار سے مزدوری ملے گی۔ جی یہ تو طے ہے، یہ طے ہے۔ یہ طے ہے کیرٹ بھی ایک وزن ہوتا ہے، جی بالکل، کیرٹ بھی ایک پیمانہ ہے گرام بھی ایک وزن ہے۔ جی۔ تو دیکھیں اجرت ہمارے عرف کے اندر مختلف طریقوں سے طے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ریل اسٹیٹ کے اندر جتنے میں لین دین ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اس کے فیصد کے اعتبار سے اجرت طے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب باب المدینہ میں اکثر جگہوں پر 2%، مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ کا سودا ہوا ہے تو 2% بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ لوگ مطلب کہ لیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ بن گیا بروکری کا۔ جی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کمی بیشی کرتے ہیں اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جب ایک بروکر کرائے پر مکان دلواتا ہے کسی کو تو یہاں باب المدینہ میں یہ عرف رائج ہے، ممکن اور علاقوں میں بھی ہو، کہ مہینے کا جو پہلا کرایہ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے جی وہ بروکری میں لیتا ہے، پہلا کرایہ لے لے گا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب مطلب وہاں فیصد کہہ دینا، یہاں کرایہ کہہ دینا، جو مسئلہ بھی پوچھا گیا ہے اس میں وزن کہہ دینا، بہرحال ایسے پیمانے ضرور ہیں کہ جس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جناب اجرت کی جو مقدار ہے اس میں ابہام نہیں ہے، ٹھیک۔ تھوڑا بہت ابہام ضرور ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک بروکر کو ہائر کیا کہ مجھے مکان چاہیے، اب وہ مکان دیکھ رہا ہے ڈیفرنٹ مکان، کوئی جو ہے وہ 50 لاکھ کا مل رہا ہے تو کوئی 70 کا مل رہا ہے تو کوئی 80 کا مل رہا ہے، اس کی کوششیں جاری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب مالک کو ہو سکتا ہے 80 والے کے بجائے 50 والا پسند آ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ وہی لے لے۔ ٹھیک۔ اگر 80 والا لیتا تو اس کی اجرت زیادہ بنتی۔ جی۔ تو یوں بظاہر دیکھا جائے تو تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے یسیر فرق ہے، جہالت یسیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگوں کا معمول ہے اور رائج الوقت طریقہ ہے، اور کوئی اس کے علاوہ بھی وجہ ممانعت موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یوں کیرٹ میں یا گرام میں یہ لوگ وزن مقرر کر سکتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی اجرت جو ہے جو بھی یہ مقرر کریں وہ جائز طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فی گرام فی کیرٹ کے حساب سے اجرت مقرر ہے۔ رف آئی 100 گرام کی، اس میں سے 25 گرام نکلی یا 40 گرام نکلی یا 50 گرام نکلی، اس کے حساب سے اس کی میکنگ بن جائے گی، مزدوری بن جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال تھا مفتی صاحب کہ یہ رف ٹوٹ جاتی ہے، دیکھیے یہ ہے ایک کافی مشکل سوال، مشکل جواب دینے والے کے اعتبار سے بھی ہے، فقہی اعتبار سے بھی مشکل ہے، اور جواب سننے والے کے اعتبار سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ جواب سنے گا تو تھوڑا بھاری لگے گا۔ مفتی صاحب اگر میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ کیونکہ رف ٹوٹتے ہوئے تو نہیں دیکھی ہوگی، ہمارے اکثر ناظرین نے نہیں دیکھی ہوگی اللہ ماشاء اللہ، لیکن بلاکس ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ جو گھروں میں جب دیواریں بنتی ہیں اور بلاکس لگاتے ہیں مزدور وغیرہ، تو بسا اوقات وہ توڑتے ہیں، بیچ میں سے توڑتے ہیں، تو ان کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ توڑتے ہیں، لیکن کبھی تو صحیح ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ نازک ہوتا ہے بلاک تو وہ جھڑ جاتا ہے، پورا بکھر جاتا ہے، تو یہی کیفیت رف کی ہوتی ہے۔ لیکن بلاک میں اور جواہرات میں فرق ہے۔ جی فرق تو ہے۔ بلاک میں جو ہے وہ 150 کا نقصان ہوتا ہے ٹھیک۔ اور یہاں ہزار کا نقصان ہوتا جی ہے۔ بالکل۔ تو خیر مالک کو تو وہاں بھی یہ حق حاصل ہے، جو جواب یہاں ہے وہ وہاں بھی اپلائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں لوگ صرف نظر کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ لیکن یہاں صرف نظر نہیں کریں گے۔ جی۔
دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو کام کرنے والے ہیں یعنی مزدور جو لوگ ہیں، ہنر مند جو لوگ ہیں، جی جو مطلب کہ جن کے ہاتھ میں ہنر ہیں اور وہ جو کام کرتے ہیں، اولاً تو وہ دو طرح سے کام کرتے ہیں، یا تو وہ تنخواہ پر ہوں گے، ٹھیک ہے، یا وہ یہ ہوں گے کہ جو چاہے ان سے کام کروا لے. صحیح ہے، تو ان کا سوال پہلی کیٹیگری سے تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تنخواہ پہ تو نہیں ہے، یہ اجیر خاص نہیں ہے، اجیر مشترک ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک بندہ آزادانہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک. جو چاہے اس سے کام کروائے آ کر، صحیح، تو وہ اجیر مشترک کہلاتا ٹھیک. ہے. اب اجیر مطلب مزدور کو کہتے ہیں اجیر. ٹھیک ہے، مشترک مطلب کسی کا بھی کام کر سکتا ہے، وہ کسی کے صحیح، ساتھ خاص عام ہے، نہیں جو ہے، بھی آج تنخواہ دار دکان نہیں لے ہے کے وہ، بیٹھا ہوا ہے، تنخواہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اجیر مشترک جو ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. صحیح، ایک تو یہ بنتی ہے کہ اس کے فعل سے وہ چیز ہلاک ہوئی ہو، ضائع ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے فعل سے نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، فعل سے نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا فعل تو نہیں ہے، صحیح، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی طرف سے کوئی کوتاہی تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے، اچھا فقہ نے اس کی مثال لکھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے کشتی لی کرائے پر، ٹھیک ہے، اور کشتی لے کر باندھ دی. ٹھیک ہے، ہوا چلی، ہوا چلنے کی وجہ سے کشتی آگے گئی اور وہ جا کے ڈوب گئی. ٹھیک ہے، یہ وہ مثال ہے جہاں اس کا فعل نہیں پایا جا رہا. تو یہاں تو تقسیم بندی کی جائے گی کہ اس کی کوتاہی اور تعدی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا فعل موجود ہے، یعنی کام کرتے میں، اس کے فعل سے وہ ضائع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کشتی چلا رہا ہے، وہ چلاتے چلاتے ڈوب گئی، فعل تو موجود ہے. تو اب کوتاہی ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک، یہ ہے اصول. صحیح، اب یہ اصول یہ کہتا ہے کہ جب کسی ہنر مند کے ہاتھوں سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہے اور اس طرح ضائع ہوتی ہے کہ اس کا فعل موجود ہے اس کے اندر، مطلب وہ تراش رہا ہے، تراشتے چٹک گئی، جی، اس پر لازمی طور پر ہرجانہ آئے گا، اس ہنر مند پہ آئے گا، بالکل آئے گا. ٹھیک، اگر نہ آئے تو دیکھیں کہ وہ ایک اناڑی بندہ بیٹھ جائے اور وہ کبھی یوں کرے اور کبھی یوں کرے، لوگوں کو بول دے تو ضائع ہوگی، میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو ہنر مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حفاظت کرے اور اس کو جو ہے وہ کسی طرح بھی ضائع نہ ہونے دے، اور اس بات کو سامنے رکھے اگر یہ ضائع ہو گئی تو اسے ہرجانہ بننا پڑے گا، جی. تاوان بننا پڑے گا. اب ان کے مسئلے کے اندر تھوڑی سی میں نے غور کیا تو کچھ اور صورت نظر آئی ممکنہ طور پر ٹھیک، کہ رف ٹوٹنا یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جو اتنا بڑا پیس یہ دکھا رہے تھے تو اب اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک، تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس سے کام ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، تو ٹوٹنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے ٹوٹا ہے، صحیح، اور مارکیٹ میں اس طرح سے ٹوٹنا نقصان کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، تو اب ہر ٹوٹ پھوٹ نقصان نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اینٹ توڑنے کی مثال دی تو ہوتا یہ ہے کہ چلو وہ اینٹ توڑنا آدھی چاہ رہا تھا لیکن ٹوٹ گئی زیادہ، جی، لیکن وہ اگلے اس میں استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یوں نقصان نہیں کہلا رہا ہوتا. ٹھیک، لیکن بعض اوقات نقصان کہلاتا ہے. مثال کے طور پر پتہ ہے ایک راج مستری جو ہے کہ مال اتنا لگنا ہے، اس کے باوجود بھی وہ 2 سیمنٹ کی بوری ڈال کے مسالہ تیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد لگنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، ٹھیک، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جہاں اس کا فعل پایا گیا، اب مسالے کا تیار کرنا ایک فعل ہے نا، ٹھیک، اس کی ایکٹیویٹی کے بغیر تو نہیں تیار ہو سکتا. تو جہاں اس کا فعل پایا جائے گا وہاں اگر نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر ہرجانہ تو آئے گا. ٹھیک، ہاں یہ مالک کا اختیار ہے، وہ نہ لے، ٹھیک، نہ لے، وہ مالک چاہے تو چھوڑ سکتا چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک، یہاں بات ہو رہی ہے اس کے استحقاق کی ٹھیک ہے، کہ مالک کو یہ استحقاق ہے کہ وہ ہرجانہ طلب کرے.